روزے کی شرعی حیثیت جو رمضان کا ہے وہ فرض کی ہے، اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ضروریات دین میں سے ہے۔ تو انسان، ایک مسلمان جو ہے، اس سے بعید ہے کہ وہ اپنی زبان سے روزے کی فرضیت کا انکار کرے، لیکن وہ اپنے طرز عمل سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ناقدری کرتا ہوا ضرور دکھائی دیتا ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہیں کہ جو بلا عذر اپنی کسی لذت کے لیے گٹکا کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، تمباکو کی عادت ہے، سگریٹ، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں روزہ، وہ اپنا بہت ہی بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی موبائل چھین کر لے جائے، کوئی رقم کہیں گر جائے، تو اتنا سا منہ نکل آئے گا اس کا، اور اسے واقعتاً محسوس ہوگا کہ میرا نقصان ہوا ہے، اور اس نقصان کی جو کیفیت ناپسندیدگی کی دل پر طاری ہونی چاہیے وہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے آثار انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے، یہاں رکھے تھے مل نہیں رہے، کہاں چلے گئے، وہ ایک ایک جگہ پر 10 بار تلاش کر لیتا ہے، اس کو حقیقی طور پر واقعتاً وہ نقصان سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ اور رسول جس چیز کو کہیں تمہارا نقصان ہو گیا تو اس پر کوئی ری ایکشن نہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے، کیا وہ اداس ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ کسی اچھے آدمی کا نام کچرا کونڈی پہ لکھ دو، شراب خانے پر، طوائف کے گھر کے باہر لکھ دو کسی شریف آدمی کا نام، وہ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یار میرا نام یہاں کیوں لکھا ہے؟ تو جہنم کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہاں کوئی تفریح کا مقام ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مقام ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کا مقام ہے، لہٰذا انسان کو بچنا چاہیے۔ بہت مختصر زندگی ہے، یہ نفس و شیطانہ میں کھینچتا رہے گا، یہ سستیاں دلاتا رہے گا، جو اس پر قابو آ گیا وہی حقیقتاً مرد ہے، باقی جو نہیں قابو پا سکا وہ تو زیر ہو گیا۔ تو اس کی شرعی حیثیت فرض کی ہے، لہٰذا اس کی قدر کرنی چاہیے، ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ روزہ 3 کاموں سے، یعنی کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ رک جانے کا نام ہے۔ امساک، روزے کا اگر ڈکشنری والا معنی لغوی دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے امساک، رک جانا۔ تو جب سورج اوپر چڑھتے چڑھتے جب رک جاتا ہے نا اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تو عرب لوگ ایک جملہ بولتے ہیں سامن نہار، دن نے روزہ رکھ لیا، ساما، تو یہاں پر دن رک گیا، ساما کا معنی ہوگا رک جانا۔ تو صوم جو ہے وہ عربی لوگ رکنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ ہر رکنا صوم نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو 3 چیزیں ضروری ہوئی کہ مخصوص وقت ہے صبح صادق سے غروب آفتاب، مخصوص کام ہے 3، کھانا پینا، ازدواجی تعلق، اور نیت لازم اور ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جب کوئی شخص رک جاتا ہے ان 3 کاموں سے تو اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اور عاقل بالغ مسلمان ہونے کی شرط تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ عاقل ہوگا تو یہ اللہ کی خطاب کو سمجھے گا نا۔ اب اللہ کس سے فرما رہا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ تو پاگل کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، تو پاگل کو جب اللہ کا خطاب ہی سمجھ میں نہیں آتا تو اس پر وہ چیز لازم بھی نہیں ہوئی، تو پاگل مکلف نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ کو مخاطب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بالغ کو مخاطب کیا ہے، تو وہ بھی نکل جائے گا۔ اگر وہ روزہ رکھے گا اس کو رکھوائیں گے، 7 سال کی عمر میں ماں باپ اسے حکم دیں گے، نہیں دیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ نماز اعلیٰ ترین عبادت ہے، تو روزے کا بدرجہ اولا، روزے کا بھی اسے حکم دیا جائے گا۔ اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز مار کر پڑھواؤ۔ تو اسی طرح سے اگر بچے میں طاقت ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس پر سختی کی جائے گی اور اسے روزہ رکھنے کو کہا جائے گا۔ اگر والدین ایسا نہیں کریں گے تو اگرچہ والدین روزہ رکھتے ہوں لیکن وہ اس اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بیٹا تیرے تو امتحان چل رہے ہیں، چھوڑ روزہ بعد میں رکھ لینا،
بھئی امتحان چل رہے ہیں، ٹھیک ہے امتحان دیتا رہے، لیکن روزہ تو لازم ہے، اسے دیندار تو بنانا ہے نا۔ یہ پہلے سے ہی سوچ لیا ہے کہ جو چاہے کرتا پھر، تو پھر تو وہ آپ کی فرما برداری بھی کبھی نہیں کرے گا، پھر بڑی عمر میں آپ شکایت کرتے پھریں گے کہ مولانا اس کو سمجھاؤ، ہماری بات نہیں سنتا۔ تو اس لیے بچوں کو حکم کرنا ضروری ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، تین کاموں سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ رک جانے کا نام ہے۔ اور عورت کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حیض و نفاس سے خالی ہو، اس کے مخصوص ایام ہوں گے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے بچے کی ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، تو جب تک وہ ایام جاری ہیں تو وہ نماز اور روزہ نہیں رکھے گی، نماز بھی نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ ہاں ان پر ان مخصوص ایام کی نمازوں کی قضا نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان کے لیے مشقت ہے کہ ہر 20 دن کے بعد 10 دن مخصوص ایام ہے، تو 10 دن کی 50 نمازیں، تو جیسے ہی پاک ہو تو 50 نمازوں کو تو قضا کرے تو اس کے لیے مشقت ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے معاف رکھا۔ لیکن رمضان کے روزے رکھنا لازم اور ضروری ہیں۔ اب یہ ہماری بہنیں اپنا حساب کر لیں کہ کتنے سال کے رمضان کے روزے انہوں نے جمع کر رکھے ہیں، اور وہ ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، حالانکہ ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، وہ آرام سے سردی کے دنوں میں جب اتنی فیلنگ نہیں ہوتی ہے بندہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ قرض ہے، یہ فرض ہے، یہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور میں بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ ہماری بہنیں جو ہیں اس بارے میں زیادہ ذرا شوق رکھتی ہیں کہ نفل روزے رکھے جائیں، تو بڑے دن وغیرہ آئیں گے تو یہ روزے رکھ رہی ہوں گی، تو ان کو چاہیے کہ نفل نہ رکھیں، سب سے پہلے اپنے یہ باقی جو روزے ہیں فرض ہیں، ان کے قضا فرض ہے، فرض کا ثواب زیادہ ہے، نفل کا ثواب اس کے مقابلے میں کم ہے۔ یہ بار بار اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے بھائی بھی سنیں، اور ان پر لازم ہے کہ اپنی خواتین سے اس پر عمل کروائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وقودھا الناس والحجارہ۔ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا اگر ایسا نہیں کیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پھر تو اللہ کا قانون چلے گا اور سزا ہوگی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ الصبح بدا من
اللہ اللہ شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرم مولانا عمی عادل عممی لشریعتی نعمت کا خزینہ آقا گنجینہ رحمت ہے مولا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما شریعت کے اللہ 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 سعد شجروں متقل حجروں شقل قمروں بشاعتی انگلی کے اشارے پیر چلے اعجاز سے بدتر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 جبریل عطا لیلۃ اسرا وعبد بني أبيته جبریل امی پیغام خدا لے کے آئے تھے شب اسرا جبریل امی
کا اسرا جبریل امی پیغام خدا لے کے آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ اللہ فقر رسولا فضلا وعلا أهدى سبلا لدلالته فائق رسولوں میں حضرت افضل باکمالات عظمت گمراہوں کو لائے راستے پر برہان و دلائل دے دے کر اللہ اللہ أزكى الناس بي على العسب كل العرب في حماته أزكى الناس بي على حسبي كل العرب في قمته ہے عالم سب عالی ہے حسب ہے سارے عرب خادم بادب اللہ اللہ امت کے گناہ سب معاف ہوئے پچھلے دفتر سب صاف ہوئے
سيدنا فعيس لنا إجابته سو محمد ہے اپنے آقا اور اسی نام سے اپنی عز و بقا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اور آپ کے مشفق و مہربان استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ چند لمحات میں اپنے پروقار خطاب سے ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں گے۔ وہ حضرات میری جو آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے عرض ہے کہ جلد از جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اور حضرت صاحب کے نورانی اور عرفانی بیان کو سماعت فرما کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اپنے مشفق و مہربان استاد محترم کا نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ قوسیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة البقرہ یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 جس میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے، یہ آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی، اور چونکہ اب رمضان کی آمد ہے اور امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں رمضان سے ملا دے گا، اور اگلے جمعے جو ہے وہ رمضان میں داخل ہو چکے ہوں گے، لہذا مناسب محسوس ہوا کہ رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق ضروری باتیں اور مسائل آپ کی خدمت میں ذکر کر دیے جائیں، تاکہ ہم آگے جو عبادت ہمیں کرنی ہے اس کو سیکھ کر کریں تاکہ دل مطمئن ہو۔ اس آیت مقدسہ میں روزے کی فرضیت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تمام امتوں میں رائج رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو، جو کہا جائے اسے کریں، جس سے روکا جائے اس سے رک جائیں، اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقویٰ تو ہر ایک کی ضرورت ہے، کیونکہ تقویٰ کے بغیر تو انسان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی اگر مقام، مرتبہ اور عزت حاصل ہوگی تو اسی معیار کی بنیاد پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو جس کا جتنا تقویٰ زیادہ، اتنی ہی اس کی اللہ کے نزدیک تعظیم، توقیر اور تکریم ہوگی۔ تو یہ بنیاد ہے تقویٰ اور پرہیزگاری ہر فلاح اور کامیابی اور کامرانی کی، اور اس کے حصول کا سبب اور ذریعہ ہے روزہ۔ اس لیے کہ روزے میں انسان اپنی خواہشات کو، جسمانی ضروریات کو ترک کر دیتا ہے، کھانا پینا اور قضاء شہوت، ازدواجی تعلق قائم کرنے سے انسان خود کو روک لیتا ہے۔ تو یہ سارے جسمانی تقاضے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جسمانی تقاضوں کو جتنا انسان اپنے کنٹرول میں رکھے گا تب ہی اس کی روح تقویت پائے گی، اور جب روح تقویت پائے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ کا قرب اسے حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا اور ممکن ہو جائے گا۔ تو یہ پریکٹس کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس سے ہر سال مسلمانوں کو گزارا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ رمضان آیا تو ہم میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو چلے رمضان میں ایک ماحول بن جاتا ہے، اس اعتبار سے انسان اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس کرتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، کہ جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے روزے کی حالت میں بھی، تو فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، اس لیے کہ اس نفسانی خواہش پر کنٹرول کے ذریعے اسے نافرمانی سے روکنا سکھانا تھا، تو وہ تو اب بھی نہیں ہوا۔ وہ رسمی طور پر کھانے پینے سے رک گیا، لیکن وہی جھوٹ بول رہا ہے، وہی رشوت لے رہا ہے، وہی بدنگاہی کر رہا ہے، وہی غیبتیں کر رہا ہے، وہی برا سوچ رہا ہے، برا سن رہا ہے۔ تو جب وہ ان برائیوں سے، جس سے ویسے ہی بچنا فرض ہے، لازم اور ضروری ہے، اور یہ گناہ کا باعث ہے، ویسے ہی بچنا ضروری ہے، روزے میں تو بدرجہ اولا کہ جائز چیزوں سے بھی روکا جا رہا ہے، تو اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب روزے سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، بس ایک رسم ہے جو سالہ سال سے ادا کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ تبدیلی کتنی ہماری زندگی میں لایا ہے۔ اگر نہیں لایا تو پھر ہم نے اس وقت کو ضائع کر دیا۔ انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق مزید گفتگو اگلے جمعے ہوگی۔ آج کا مقصد یہ ہے کہ جو عبادت ہم کریں اس کی بنیادی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ روزہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی شرعی حیثیت فرض کی ہے، یعنی رمضان کا روزہ فرض ہے۔ باقی منت کے روزے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے منت مان لی تو اپنے اوپر خود ہی کسی چیز کو لازم کر لیا، وہ منت کے روزے ہوتے ہیں۔ نفل روزہ ہوتا ہے، نظر معین بھی ہوتی ہے، غیر معین، وہ تفصیل ہے ایک، لیکن اس وقت ہم صرف رمضان کے روزے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ وہ فرض ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے رمضان کا روزہ رکھا تو ہم کہیں گے آپ نے فرض ادا کر لیا، اور جان بوجھ کر بلا عذر کسی شخص نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو ہم اسے کہیں گے آپ نے حرام کا ارتکاب کیا، کیونکہ فرض کے بالکل جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے حرام۔ نماز پڑھ لی جی آپ نے فرض پورا کر لیا، چھوڑ دی حرام کا ارتکاب کیا۔ زکوٰۃ ادا کر لی کیونکہ فرض ہے تو ہم کہیں گے فرض پورا کر لیا، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس نے حرام کا ارتکاب کیا۔ واجب پورا نہ کرنے کی صورت میں آپ کو بتایا ہے کہ پھر اس عمل کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی شخص نے قربانی کر لی تو ہم کہیں گے آپ نے واجب پورا کر لیا، نہیں کی تو کہیں گے مکروہ تحریمی عمل کیا، جو حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو شرعی حیثیتوں کا بیان تو کئی بار ہو چکا۔ تو روزے کی شرعی حیثیت جو رمضان کا ہے وہ فرض کی ہے، اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، ضروریات دین میں سے ہے۔
تو انسان ایک مسلمان جو ہے اس سے بعید ہے کہ وہ اپنی زبان سے روزے کی فرضیت کا انکار کرے، لیکن وہ اپنے طرز عمل سے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ناقدری کرتا ہوا ضرور دکھائی دیتا ہے۔ تو جو لوگ ایسے ہیں کہ جو بلا عذر اپنی کسی لذت کے لیے گٹکا کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، تمباکو کی عادت ہے، سگریٹ، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں روزہ، وہ اپنا بہت ہی بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا کوئی مالی نقصان ہو جائے، کوئی موبائل چھین کر لے جائے، کوئی رقم کہیں گر جائے، تو اتنا سا منہ نکل آئے گا اس کا، اور اسے واقعتاً محسوس ہوگا کہ میرا نقصان ہوا ہے، اور اس نقصان کی جو کیفیت ناپسندیدگی کی دل پر طاری ہونی چاہیے وہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے آثار انسان کے چہرے پر ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے، یہاں رکھے تھے مل نہیں رہے، کہاں چلے گئے، وہ ایک ایک جگہ پر 10 بار تلاش کر لیتا ہے، اس کو حقیقی طور پر واقعتاً وہ نقصان سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ اور رسول جس چیز کو کہیں تمہارا نقصان ہو گیا تو اس پر کوئی ری ایکشن نہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے، کیا وہ اداس ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے تو جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ کسی اچھے آدمی کا نام کچرا کونڈی پہ لکھ دو، شراب خانے پر، طوائف کے گھر کے باہر لکھ دو کسی شریف آدمی کا نام، وہ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یار میرا نام یہاں کیوں لکھ رہا ہے تو جہنم کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہاں کوئی تفریح کا مقام ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مقام ہے، وہ اللہ کی ناراضگی کا مقام ہے، لہٰذا انسان کو بچنا چاہیے۔ بہت مختصر زندگی ہے، یہ نفس و شیطانہ میں کھینچتا رہے گا، یہ سستیاں دلاتا رہے گا، جو اس پر قابو پا گیا وہی حقیقتاً مرد ہے، باقی جو نہیں قابو پا سکا وہ تو زیر ہو گیا۔ تو اس کی شرعی حیثیت فرض کی ہے، لہٰذا اس کی قدر کرنی چاہیے، ناقدری نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی تعریف کیا ہے؟ روزہ 3 کاموں سے، یعنی کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ رک جانے کا نام ہے۔ امساک روزے کا اگر ڈکشنری والا معنی لغوی دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے امساک، رک جانا۔ تو جب سورج اوپر چڑھتے چڑھتے جب رک جاتا ہے نا اور مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے تو عرب لوگ ایک جملہ بولتے ہیں سامن نہار، دن نے روزہ رکھ لیا، ساما، تو یہاں پر دن رک گیا، ساما کا معنی ہوگا رک جانا۔ تو صوم جو ہے وہ عربی لوگ رکنے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ ہر رکنا صوم نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ رک جانے کا نام روزہ ہے۔ تو 3 چیزیں ضروری ہوئی کہ مخصوص وقت ہے صبح صادق سے غروب آفتاب، مخصوص کام ہے 3، کھانا پینا، ازدواجی تعلق، اور نیت لازم اور ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جب کوئی شخص رک جاتا ہے ان 3 کاموں سے تو اس کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اور عاقل بالغ مسلمان ہونے کی شرط تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ عاقل ہوگا تو ہی اللہ کی خطاب کو سمجھے گا نا۔ اب اللہ کس سے فرما رہا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ تو پاگل کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، تو پاگل کو جب اللہ کا خطاب ہی سمجھ میں نہیں آتا تو اس پر وہ چیز لازم بھی نہیں ہوئی، تو پاگل مکلف نہیں ہے۔ اسی طرح نابالغ کو مخاطب نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، بالغ کو مخاطب کیا ہے، تو وہ بھی نکل جائے گا۔ اگر وہ روزہ رکھے گا اس کو رکھوائیں گے، 7 سال کی عمر میں ماں باپ اسے حکم دیں گے، نہیں دیں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو۔ نماز اعلیٰ ترین عبادت ہے، تو روزے کا بدرجہ اولا، روزے کا بھی اسے حکم دیا جائے گا۔ اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز مار کر پڑھواؤ۔ تو اسی طرح سے اگر بچے میں طاقت ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس پر سختی کی جائے گی اور اسے روزہ رکھنے کو کہا جائے گا۔ اگر والدین ایسا نہیں کریں گے تو اگرچہ والدین روزہ رکھتے ہوں لیکن وہ اس اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بیٹا تیرے تو امتحان چل رہے ہیں، چھوڑ روزہ بعد میں رکھ لینا۔ بھئی امتحان چل رہے ہیں، ٹھیک ہے امتحان دیتا رہے، لیکن روزہ تو لازم ہے، اسے دیندار تو بنانا ہے نا۔ یہ پہلے سے ہی سوچ لیا ہے کہ جو چاہے کرتا پھر،
تو پھر تو وہ آپ کی فرما برداری بھی کبھی نہیں کرے گا. پھر بڑی عمر میں آپ شکایت کرتے پھریں گے کہ مولانا اس کو سمجھاؤ، ہماری بات نہیں سنتا. تو اس لیے بچوں کو حکم کرنا ضروری ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، 3 کاموں سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ رک جانے کا نام ہے. اور عورت کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ حیض و نفاس سے خالی ہو. اس کے مخصوص ایام ہوں گے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے. اور اسی طرح سے بچے کی ولادت کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. تو جب تک وہ ایام جاری ہیں تو وہ نماز اور روزہ نہیں رکھے گی، نماز بھی نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. ہاں، ان پر ان مخصوص ایام کی نمازوں کی قضا نہیں ہے، کیونکہ اس میں ان کے لیے مشقت ہے کہ ہر 20 دن کے بعد 10 دن مخصوص ایام ہے، تو 10 دن کی 50 نمازیں. تو جیسے ہی پاک ہو تو 50 نمازوں کو تو قضا کرے تو اس کے لیے مشقت ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے معاف رکھا، لیکن رمضان کے روزے رکھنا لازم اور ضروری ہیں. اب یہ ہماری بہنیں اپنا حساب کر لیں کہ کتنے سال کے رمضان کے روزے انہوں نے جمع کر رکھے ہیں اور وہ ایسے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. حالانکہ ان کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے، وہ آرام سے سردی کے دنوں میں جب اتنی فیلنگ نہیں ہوتی ہے بندہ روزہ رکھ سکتا ہے. تو یہ قرض ہے، یہ فرض ہے، یہ ادا کرنا ضروری ہے. اور میں بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ ہماری بہنیں جو ہیں اس بارے میں زیادہ ذرا شوق رکھتی ہیں کہ نفل روزے رکھے جائیں. تو بڑے دن وغیرہ آئیں گے تو یہ روزے رکھ رہی ہوں گی. ان کو چاہیے کہ نفل نہ رکھیں، سب سے پہلے اپنے یہ باقی جو روزے ہیں فرض ہیں، ان کی قضا فرض ہے. فرض کا ثواب زیادہ ہے، نفل کا ثواب اس کے مقابلے میں کم ہے. یہ بار بار اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ ہمارے بھائی بھی سنیں، اور ان پر لازم ہے کہ اپنی خواتین سے اس پر عمل کروائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، وقودھا الناس والحجارہ. اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر ایسا نہیں کیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پھر تو اللہ کا قانون چلے گا اور سزا ہوگی. تو اسی لیے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اور اس پر سخت کرے فرشتے تعینات ہیں جن کے دل میں رحم نہیں رکھا اللہ نے. اب خون کے آنسو بھی کوئی رہے گا تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا، ان کو سزا دینی ہے تو وہ دیتے ہی رہیں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یہ فرشتوں کی صفت ذکر کی اللہ تعالیٰ نے. غلاظ اور شداد، سخت کرے فرشتے تعینات ہیں. سنیں گے ہی نہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں، وہ نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ نے انہیں حکم دیا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں وہی جس کا انہیں حکم دیا جاتا. تو کسی کو پکڑنے کا حکم اس طرف سے ہوگا تو کوئی چھڑا نہیں سکے گا، اور انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے. تو اس لیے اس دنیا میں خود بھی اور اللہ تعالیٰ اپنے بچوں، اپنے گھر والوں، اپنی بیوی کو اللہ کی فرما برداری کروا کر اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہیے. نیت کب کرنی ہے؟ تو جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پہلی بات یہ کہ ہر روزے کی علیحدہ علیحدہ نیت ہوگی. ہر روزے کی علیحدہ علیحدہ نیت ہوگی. اس لیے کہ بیچ میں رات کا ایک گیپ آ جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کسی نے پہلے ہی روزے پر سارے رمضان کے روزے کی نیت کر لی تو ایک ہی دن کے روزے کی نیت ہوگی. ہر روز نیت کرنی ہے. اور نیت کا وقت غروب آفتاب سے لے کر احناف کے نزدیک دوحہ کبریٰ سے پہلے پہلے تک ہے. دوحہ کبریٰ آپ کیلنڈر میں دیکھیں گے تو مکروہ وقت جو شروع ہوتا ہے دوپہر کو، اس سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں. اور نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، مضبوط ارادہ. لہٰذا اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر ٹھیک ہو کل اگر زیادہ گرمی نہیں ہوئی تو رکھ لوں گا ورنہ چھوڑ دوں گا، تو یہ ارادہ تو ہے رکھ لوں گا لیکن پختہ نہیں ہے، تو اس کو نیت نہیں کہیں گے اور اس سے روزہ نہیں ہوگا. یوم الشک کے معاملے میں جب مطلع ابر آلود ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں، چاند نہ دکھائی دے، 29 شعبان ہو، اب اگلا دن جو ہے وہ 30 شعبان ہے یا پہلی رمضان ہے، اس میں شک واقع ہو جائے تو اس کو یوم الشک کہتے ہیں. اب اس یوم الشک کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ اگر کل رمضان ہے تو روزہ ہے، نہیں تو نہیں ہے، تو کیا یہ پختہ ارادہ ہے؟ نہیں، تو یہ نیت نہیں کہلائے گی. تو جازم ارادے کی ضرورت ہے. بس کل روزہ ہے، میں کل روزہ رکھوں گا. تو یہ مغرب سے لے کر جو دن میں
مکروہ وقت شروع ہوتا ہے دخلہ کبریٰ، اس سے پہلے پہلے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ بھئی اگر کوئی شخص رات میں نہیں اٹھ سکا اور اس کی آنکھ دیر سے کھلی اور ابھی وقت ہے، مکروہ وقت شروع نہیں ہوا، تو وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، اور نیت یہ کرے گا کہ میں صبح سے روزے دار ہوں۔ ہاں، اس نے روزہ شروع ہونے سے لے کر ابھی نیت کرنے تک کچھ کھا پی نہ لیا ہو، پھر تو ظاہر ہے کہ جب کھا پی لیا تو روزے کی نیت تو فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہ نیت کا معاملہ ہے کہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، وہ رات سے صبح دن میں مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی ہے۔ پھر روزہ ٹوٹنے کے لیے جو ہے وہ 4 صورتیں اس کی ظاہری صورتیں ہوتی ہیں کہ بندے کو لگے کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ ایک تو جان بوجھ کے کچھ کھا پی لیا، ازدواجی تعلق قائم کر لیا، تو روزہ اس کا حکم یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر بلا عذر یہ عمل کیا ہے تو پھر بعض صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہو جائے گا، اور کفارہ آپ کو معلوم ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھنے ہوتے ہیں۔ اور یہ یوروپین کنٹریز سے مجھے جو ہے وہ سوالات جو آتے ہیں اس میں اس طرح کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر وہ کفارے لازم ہو گئے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک نہیں رکھ رہا ہوتا ہے تو 60 کہاں سے رکھے گا؟ لیکن نہیں رکھے گا تو پھر اس کی گرفت ہوگی میدان محشر میں، وہ پکڑا جا سکتا ہے، لہٰذا ضبط کی ضرورت ہے، اور اس ڈیو پروسیس سے خود کو گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ انسان اپنے اندر ایک نوع کی طاقت محسوس کرے۔ تو اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ارادتاً کوئی چیز جو ہے قلبی خوشی سے کھا پی لی تو اس کا روزہ ظاہر ہے ٹوٹ جائے گا، اور اگر یہ عمل بلا عذر کیا ہے تو پھر بعض صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کفارہ ٹھیک ہے 60 روزے نہیں رکھنے ہیں تو پھر وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کفارے کا حکم بیان فرمایا اس میں بیان فرمایا کہ اگر جان بوجھ کے روزہ جو توڑ دیا کسی شخص نے بلا عذر، اس پر جب کفارہ لازم ہو گیا تو کفارہ ادا کرو، کس طرح سے؟ غلام آزاد کرو۔ اب غلاموں کا تو زمانہ نہیں ہے، فرمایا یا اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 مسلسل روزے رکھو، یا اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو یہ جو کھانا کھلانے کا مسئلہ ہے وہ روزے پر طاقت نہ ہونے کے وقت ہے، ایسا نہیں ہے کہ روزے توڑتے رہیں اور پیسہ ہو اور وہ پیسہ خرچ کر کے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ روزہ رکھنے کی قوت ہے تو روزہ ہی رکھنا لازم ہوگا۔ دوسری صورت ہے بھول گیا، بھولے سے کچھ کھا پی لیا، تو حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس میں کھانے پینے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے روزے دار کی طرف نہیں کی بلکہ اپنی طرف فرمائی، اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یعنی بھولے سے کسی شخص نے کھا پی لیا، اب وہ کھا بھی رہا ہے، اپنے ارادے سے ہی لقمہ منہ میں ڈال رہا ہے، پانی پی رہا ہے اور قلبی خوشی سے ہی کھا رہا ہے، کوئی ناراض کوئی ناگواری تو نہیں ہے، کیونکہ تو اسے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور یہ شروع کے دنوں میں یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جب پہلے دوسرے تیسرا روزہ چل رہا ہوتا ہے نا تو ایک روٹین چینج ہوتی ہے تو انسان بھول جاتا ہے۔ تو بھولے سے اگر کھا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور وہ ایسے ہی روزہ اپنا جاری رکھے گا۔ تیسری صورت ہوتی ہے غلطی ہو گئی، خطا، اور وہ اس طرح کہ جیسے وضو خانے پر وضو کر رہا ہے، چلو لیا منہ میں ڈالا کلی کرنے کے لیے، منہ میں پانی گھما رہا تھا، کسی نے پیچھے سے دھکا دے دیا اور وہ پانی حلق سے نیچے اتر گیا، تو اب جسم کے اندر کوئی چیز داخل ہوگی جسم کے سوراخوں سے تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اور اس پر جو ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے کہ اس نے دھیان کیوں نہیں رکھا۔ روزہ ایک قیمتی شے ہے اور اس کی حفاظت کی ضرورت تھی تو احتیاط کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ گناہ گار نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ لیکن بہرحال پھر بھی اسے پورا دن جو ہے وہ اسی طرح سے رکے رہنا ہوگا، لیکن اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں اس کو ایک روزہ قضا
کرنا ہوگا۔ لیکن پہلے والا جو آپ کو ذکر کیا کہ جان بوجھ کے کچھ کھا پی لیا، اس میں تو انسان گناہ گار بھی ہوتا ہے اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو، اس پر توبہ بھی فرض ہے، اور بعض صورتوں میں کفارہ بھی ہے، تو کفارہ ایک زبردست قسم کا جرمانہ ہے۔ اور دوسرا بھولے سے کھا پی لیا تو اس کا تو روزہ ہی نہیں ٹوٹا، اور غلطی ہو گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بد احتیاطی کی وجہ سے توبہ کرنی ہوگی۔ چوتھی صورت ہوتی ہے کہ کسی نے مجبور کیا کہ روزہ توڑ ورنہ تجھے مار ڈالوں گا، یا تیرا کوئی عضو تلف کر دوں گا، یا لوگوں کے سامنے تجھے بے عزت کروں گا، ذلیل کروں گا، ماروں گا، گالیاں بکوں گا، تو اب یہ زوال عزت کا صحیح خوف اور ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے کر گزرے گا، تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ عزت بچا لو، اپنا عضو بچا لو، اپنی جان بچا لو، روزہ توڑ دو۔ تو ایسا شخص ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے جسم کے اندر داخل کرے گا، اور جسم کے اندر داخل کرے گا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، لیکن چونکہ مجبور کیا گیا ہے اس وجہ سے وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا، توبہ کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اسے اس ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ بعد میں رکھنا ضروری ہوگا، کیونکہ روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چار صورتوں میں سے جان بوجھ کر، بھولے سے، غلطی سے اور مجبور کرنے کی صورت میں، اس میں خالی بھولے سے اگر کوئی چیز جسم میں چلی جائے گی تو نہیں ٹوٹے گا، باقی تینوں صورتوں میں جان بوجھ کر، غلطی سے، یا کسی نے مجبور کیا اور جسم میں کچھ لے گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور تینوں کا حکم ایک ہی ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ باقی توبہ کے سلسلے میں، گناہ گار ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں وہ سب کا حکم جدا ہے، کفارہ لازم ہونے نہ ہونے کے سلسلے میں بھی یہ حکم مختلف ہے۔ پھر روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ ایک تو یہ بتایا نا کہ کچھ لے گیا جسم کے اندر، تین ایسی چیزیں ہیں، تین اسباب ہیں روزہ ٹوٹنے کے، کہ جسم کے سوراخوں میں سے کوئی چیز جسم کے اندر داخل کی جائے، تو منہ، ناک یا آنکھ کے ذریعے سے کچھ داخل کر لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا، کسی بھی طریقے سے خود پر غسل واجب کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ واجب کرنا، واجب ہونا نہیں، لہذا کرنے کا لفظ استعمال کیا تو اپنے عمل سے کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور غسل واجب ہو گیا یعنی سوتے میں احتلام ہو گیا روزے کی حالت میں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ غسل واجب ہوا ہے، کیا نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو حکم بتایا کہ اگر کسی نے غسل واجب کر لیا اپنے عمل سے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے، الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن تین شرطوں کے ساتھ، تین قیودات کے ساتھ۔ تو تین چیزیں ہیں، جسم کے اندر کوئی چیز، جسم کے سوراخوں میں سے کوئی چیز جسم کے اندر داخل کرنا، دوسرا کسی بھی طرح خود پر غسل واجب کرنا، چوتھا الٹی سے ٹوٹے گا لیکن تین کنڈیشنز کے ساتھ۔ تو پہلی شرط جو ہے، جیسے کچھ کھا پی لیا، ناک میں پانی چڑھایا، وضو کر رہے تھے، ناک میں پانی چڑھایا اور پانی چڑھ گیا دماغ تک، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر روزے کی حالت میں غسل واجب بھی ہو جائے تو غرغرہ کرنے کی ممانعت ہے کہ اس سے تو کچھ نہ کچھ پانی کے ذرات اتر جائیں گے، لہٰذا منع ہے۔ اور ناک میں پانی کا فرض چڑھانے کا فرض پورا تو کریں گے، لیکن اس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پتہ چلا زیادہ ہی کھینچ لیا اور دماغ تک پانی چڑھ گیا تو پھر یہ جسم کے اندر داخل ہونا پایا گیا اور ادخال پایا جائے گا تو روزہ جاتا رہے گا۔ تیسری صورت، اچھا اس میں پھر اگر آنکھ میں دوائی ڈالی تو پہلے یہ طب پر مشتمل ہے، مبنی ہے، یہ اس کی بنیاد پر ہے۔ تو پہلے فقہا نے لکھا کہ کان میں دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں ڈالی تو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس کی بنیاد کوئی حدیث وغیرہ نہیں تھی، بلکہ بنیاد یہ تھی کہ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ کان اور اندر کے درمیان ایک راستہ ہے، تو ڈالیں گے تو اس راستے سے منفذ ہے، سوراخ ہے، اندر چلا جائے گا۔ جب اندر چلا جائے گا تو روزہ توڑنے والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ ادخال شیء فی باطنہ، باطن میں کسی چیز کو داخل کرنا۔ تو یہاں سے باطن کو راستہ ہے، لہذا ڈالیں گے تو باطن میں چلا جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اور آنکھ میں اور حلق میں کوئی راستہ نہیں ہے اس وقت کے اعتبار سے، تو جب آنکھ میں دوائی وغیرہ ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب بعد میں جب سائنسی تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ کان میں اور حلق میں راستہ نہیں ہے اگر پردہ سلامت ہو۔ تو اب اسی بنیاد پہ جب فیصلہ کیا تھا
کہ پہلے راستہ تھا تو اندر چلا جاتا ہے، تو کان میں دوائی ڈالنے کا مسئلہ نہیں ہے، اندر جاتا ہے کہ نہیں۔ تو اب چونکہ سائنسی تحقیق نے واضح کر دیا کہ پردہ سلامت ہو تو اندر جانے کا راستہ نہیں ہے، لہٰذا کوئی بھی چیز ڈالیں گے تو وہ اندر داخل نہیں ہوگی جسم کے، جب اندر جسم کے داخل نہیں ہوگی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور آنکھ میں اور حلق میں راستہ ہے، کیونکہ جب آپ دوائی وغیرہ بھی کوئی ڈالتے ہیں اور تھوڑی دیر تک ایسے رہنے دینا، آنکھوں کو بالکل بہت زیادہ کھینچے نہیں، ہلکا سا بند رکھیں، تو یہ اس راستے کے ذریعے سے حلق میں آپ کو اس کا ذائقہ محسوس ہوگا۔ تو اس کا مطلب، اور سائنسی تحقیق بھی بتاتی ہے کہ راستہ ہے، تو لہٰذا اب فتویٰ بدل گیا کہ آنکھ میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور کان میں اگر دوائی ڈالیں گے پردہ سلامت ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرمے کا استثناء فرمایا ہے، تو سرما اگر لگایا آنکھوں میں روزے کی حالت میں تو اس سے روزے پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ جو ہے 3 چیزیں یاد رکھنے کی ہیں کہ ان سوراخوں سے منہ، ناک اور آنکھ کے ذریعے، مگر یہ کہ حرج شدید ہو۔ اب میں نے یہ بیان کر دیا کہ منہ، ناک اور آنکھ کے ذریعے سے کچھ داخل ہو جائے جسم میں۔ اب آپ باہر سڑک پر گھوم رہے ہو، سڑکیں یہاں کی ماشاءاللہ بہترین ہیں، تو دھول، مٹی، غبار وہ بھی تو سانس کے ذریعے جسم میں جائے گا تو روزہ ٹوٹ جانا چاہیے۔ کچھ نہ کچھ بھی داخل ہو، اگر پتھر کنکری بھی داخل ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ادخال الشیء فرمایا ہے، کچھ بھی داخل ہو جائے، یہ نہیں ہے کہ کھانے پینے کی چیز ہی داخل ہو تو روزہ ٹوٹے گا، نہیں، جو بھی چیز داخل ہو تو اس سے بھی ٹوٹنا چاہیے۔ ایک آدمی آٹے کی چکی پہ کام کر رہا ہے تو وہ تو پورا بھوت بنا ہوا ہوتا ہے آٹے میں، تو اس کے آٹے کے ذرات سانس کے ذریعے اس کے جسم میں نہیں جائیں گے کیا؟ جائیں گے، تو اس سے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اسی طرح جو دوائی کوٹ رہا ہے، حکیم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس سے بھی اس کا اثر بھی اس کے جسم میں داخل ہوگا۔ تو دیکھیں اس میں اسی لیے آگے کہہ دیا کہ جس میں شدید حرج ہو وہ معاف ہوتا ہے۔ اب اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو جس چیز سے بچنا ممکن نہیں ہوتا اس کو شریعت معاف رکھتی ہے، جس چیز سے بچنا مشکل ہو اس کو شریعت معاف رکھتی ہے۔ لہٰذا جن جن چیزوں میں، اس طرح کی چیزوں میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جسم میں کوئی چیز داخل ہو رہی ہے لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو منہ، ناک اور آنکھوں کے ذریعے سے کسی بھی شے کا جسم میں داخل ہونا روزہ توڑ دے گا، مگر ایسی شے کہ جس میں شدید حرج ہو۔ تو یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں، مگر ایسی شے کہ جس میں شدید حرج ہو، اس میں ایسے سارے لوگوں کے مسائل کا حل موجود ہے کہ ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مزید جو قے کا مسئلہ ہے وہ 3 شرطوں کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاء فلا قضاء علیہ، کہ جس نے الٹی کی، جس کو الٹی ہو گئی اس پر قضا نہیں ہے۔ من استقاء، باب استفعال، اور باب استفعال میں طلب والا معنی ہوتا ہے کہ جس نے خود سے قے کی فعلیہ القضاء، تو اس پر قضا ہے۔ تو اب الٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 شرطیں ہوں۔ الٹی کرنے والا روزہ یاد ہو سب سے پہلے کہ میں روزے سے ہوں، دوسرا الٹی کرنے والا عمل خود کیا ہو، حلق میں انگلیاں مار لی اور الٹی کر دی، اور تیسرا یہ کہ اتنی قے ہوئی کہ جو منہ بھر تھی۔ منہ بھر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے پریشر سے الٹی آئی کہ بندہ روک نہ سکے۔ بعض اوقات اتنا پریشر نہیں ہوتا، اس کو منہ بھر نہیں کہتے، بعض اوقات بہت پریشر سے آتی ہے تو وہ فوراً باہر نکلتی ہے، اس کو منہ بھر کہا جاتا ہے۔ منہ بھر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ منہ بھر کر ہو، بلکہ ایسے پریشر کے ساتھ آئے کہ جس کو آپ آسانی سے روک نہ سکتے ہوں، اس قے کو منہ بھر کہا جاتا ہے۔ لہٰذا کسی شخص کو روزہ یاد تھا اور اس نے حلق میں انگلیاں ماری اور منہ بھر قے ہو گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی شخص کو روزہ یاد تھا اور طبیعت خراب ہوئی اور بہت ساری قے ہو گئی، منہ بھر قے ہو گئی، تو آپ کہیں گے کہ روزہ یاد ہے، ایک شرط پائی گئی اور قے بھی منہ بھر ہے، دوسری شرط پائی گئی، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کیا، خود بخود قے ہوئی ہے، لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تینوں شرطیں پائی جائیں گی تب الٹی سے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک شخص کو روزہ ہی یاد نہیں ہے، پہلا دن ہے اور اس کی طبیعت تھوڑی سی مچلی اور اس نے زیادہ کھا لیا تھا اور اس نے حلق میں انگلی مار دی اور منہ بھر قے ہو گئی، تو 2 شرطیں پائی جا رہی ہے کہ اپنا ایک عمل کیا ہے
اور اس کے نتیجے میں قے اتنی ساری ہو گئی لیکن روزہ ہی یاد نہیں تھا تو اس قے سے نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری چیز یعنی تیسری صورت، روزہ یاد ہے، اپنا عمل کیا، خود ہی حلق میں انگلی مار لی لیکن قے بہت تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہیں آئی، تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو عام طور پر کوئی اپنے عمل سے تو کرتا نہیں ہے، تو زیادہ تر جو الٹی وغیرہ ہو جاتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے؟ طبیعت خراب ہوئی اور قے ہو گئی، تو عام طور پر جو قے ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب ہمارا کوئی بھائی یہ سمجھے، اب اپنے طور پر ہم فیصلہ بعض اوقات کر لیتے ہیں، ویسے تو جسم کے اندر داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے لیکن یہاں خارج ہونے سے ٹوٹ رہا ہے کیونکہ اس میں بھی حلق وغیرہ گیلا ہو جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ حصہ اس قے کا واپس خود بخود چلا بھی جاتا ہے۔ تو اب یہ اس سے وہ استدلال کر لیتا ہے کہ بھئی اس سے بھی ٹوٹ جانا چاہیے قے سے، اور پھر وہ خود کھانا پینا بھی شروع کر دیتا ہے بجائے اس کے کہ کسی سے پوچھ لیتا، اپنے طور پر ہی فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا تو ہم انتہائی قدم بعض اوقات اٹھاتے ہیں اور اپنا روزہ ضائع کر دیتے ہیں، لہٰذا اس سے احتراز ضروری ہے۔ تو ان تین چیزوں کو آپ یاد رکھیں کہ روزہ یاد ہو، الٹی کرنے والا عمل خود سے کیا ہو جان بوجھ کر، اور اتنی قے ہو گئی جو منہ بھر ہو یعنی جس کو آپ نہ روک سکے، ایسی قے سے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور عام طور پر جو قے ہوتی ہے اس میں انسان خود سے تو عمل اتنا کرتا ہوا دکھائی دیتا نہیں ہے، لہٰذا وہ غور بھی کر لے، اور عام طور پر قے سے روزہ اس حالت میں پھر نہیں ٹوٹے گا۔ بعض اوقات قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو جاتے ہیں، قضا بھی لازم ہے اور کفارہ، تو قضا تو لازم ہے ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو رعایت مسافروں کو دی اور مریضوں کو جو رعایت اللہ تعالیٰ نے دی انہیں بھی فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر یہ گنتی جو ہے وہ دوسرے دنوں میں پوری کر لو۔ تو قضا تو لازم ہے، جس پر ادا لازم ہے اگر وہ کسی وجہ سے ادا فوت ہو جائے تو پھر اس کی مثل کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کو کسی کو کوئی چیز دینی ہو، اگر وہ فوت ہو جائے، ہلاک ہو جائے تو اس کی مثل دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ آپ کے پاس کسی نے کوئی امانت رکھوائی اور آپ کے قصور کی وجہ سے وہ امانت ہلاک ہو گئی، موبائل رکھوا کے گیا تھا اور آپ کی غلطی سے وہ ٹوٹ گیا، تو اب وہ موبائل دیں، وہ تو ٹوٹ گیا تو اس کی مثل دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو روزہ لازم ہو گیا، اب وہ کسی وجہ سے فوت ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں اس روزے جیسی کوئی چیز پیش کریں گے یا نہیں کریں گے؟ وہ قضا ہے، لہٰذا قضا لازم ہوتی ہے، تو ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ کفارہ کب لازم ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر ارادی طور پر کچھ کھا پی لیا، ازدواجی تعلق قائم کر لیا قلبی خوشی سے۔ اکراہن جو ہے جس میں مجبور کیا جاتا ہے اس میں بھی اپنے ہاتھ سے ہی کچھ نہ کچھ جسم میں لے جاتا ہے لیکن اس میں دل خوش نہیں ہوتا، اور یہاں قلبی خوشی ہوتی ہے۔ تو قلبی خوشی سے جب لے جاتا ہے تو اس میں وہ کون سا روزہ ہے جس میں کفارہ لازم ہوگا؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ مکلف اور مقیم کا ادائے رمضان کا روزہ ہو۔ مکلف کا مطلب عاقل اور بالغ، تو نابالغ نے روزہ رکھ کے توڑ دیا اس میں کفارہ نہیں ہوگا، مکلف پر ہوگا، عاقل بالغ نے۔ کون سے روزے کا کفارہ ہوگا؟ کہ وہ رمضان کا ادا روزہ رکھ رہا ہو۔ اس کا مطلب اس کے علاوہ جتنے بھی روزے آپ رکھتے ہیں اور کسی وجہ سے یا وداؤٹ اینی ریزن، بغیر کسی وجہ کے بھی آپ نے وہ روزہ توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ آپ کو رکھنا ہوگا۔ تو رمضان کا ادا روزہ جان بوجھ کر بلا عذر توڑنے کی صورت میں ہی کفارہ لازم ہو سکتا ہے، باقی تو مکلف اور رمضان کا ادا روزہ اور وہ مقیم بھی ہو۔ لہذا اگر مسافر نے روزہ رکھ لیا اور جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس پر قضا تو ہے لیکن کفارہ نہیں ہے، کیونکہ اسے تو شریعت نے اجازت دی تھی لیکن اس نے چلو رکھ لیا، پھر بعد میں اسے احساس ہوا کہ یار سفر تو بہت زیادہ تھکا دینے والا ہے اور اس میں روزہ پورا کرنا انتہائی دشواری کا سبب بنے گا، کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہے، اسے توڑ دیا روزہ، عذر محسوس کر۔ تو مکلف اور مقیم کا رمضان کی ادا کا روزہ۔ دوسرا یہ وہ روزہ ہوگا کہ جس میں اس نے نیت رات میں کر لی ہو، تو جس نے دن میں نیت کی تھی دعویٰ کبریٰ سے پہلے پھر اس کو جان بوجھ کر بھی توڑ دے گا تو قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ تو ایسا روزہ جس کے شروع میں ہی نیت موجود ہو،
بعد میں نیت نہ کی ہو کہ کچھ روزے کا کچھ حصہ نکل گیا، 10-11 بج گئے، 10:30 بج گئے، تو روزہ تو 5 بجے شروع ہو رہا تھا، ابھی 5 گھنٹے تو بغیر نیت کے نکل گئے، اب نیت کر رہا ہے، تو ایسا روزہ اگر توڑ دے گا تو اس سے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کارروائی معاذ اللہ کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور انتہائی بڑا نقصان ہے، اس کی حفاظت چاہیے۔ مزید یہ کہ جان بوجھ کے توڑا ہو اور کوئی عذر نہ ہو تو غلطی سے ٹوٹ جائے گا تو بھی نہیں ہوگا، کوئی مجبور کرے گا تو بھی کفارہ نہیں ہوگا، اور کوئی عذر نہ ہو، عذر ہوگا کہ اتنی طبیعت خراب ہوگی کہ روزہ توڑنا پڑ گیا، تو پھر تو شریعت اجازت دیتی ہے نا، تو جب شریعت اجازت دیتی ہے تو پھر کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ اور اس میں جنایت کامل ہو، جنایت کامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نافرمانی درجہ کمال پر پہنچی ہوئی ہو، یعنی کوئی ایسی چیز کھا پی کر روزہ توڑے جس سے واقعتاً لذت حاصل کی جاتی ہے۔ لہٰذا کسی نے تربوز کھا کے روزہ توڑا تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ تربوز کا چھلکا کھا لیا تو اس کو لذت کے لیے انسان نہیں کھاتا ہے، لہٰذا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اتنا تھوڑا سا نمک چکھ لیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے کہ نمک اتنا انسان جو ہے وہ لذت کے لیے کھاتا ہے، لیکن اتنا سارا منہ میں ڈال لیا تو وہ تو پہلے سے نمک ڈالنے سے اس کی جو بری حالت ہوگی، تو یہ لذت کے لیے نہیں کرتا انسان، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ تو جنایت کامل ہونی چاہیے۔ چیکو کھایا، روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ چیکو کا چھلکا کھایا تو اب آپ مفتی بن جاؤ، جواب دو، آپ کہو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ قضا کیوں ہے؟ جسم کے اندر کوئی نہ کوئی چیز چلی گئی، روزہ ٹوٹ گیا، روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا پڑے گا، قضا ہے لیکن کفارہ نہیں ہے۔ کیلا کھا لیا تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ کیلے کا چھلکا کھا لیا تو قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی سیانہ یہ کرے کہ مجھ پہ کفارہ بھی لازم نہ ہو اور میں کیلے کا چھلکا کھا کے پہلے روزہ توڑ لیتا ہوں، پھر درجن بھر کیلے کھا لوں گا، تو یہ فساد نیت ہے، اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا کہ وہ کفارے سے بچنے کے لیے پہلے یہ شرارت کر رہا ہے اور روزہ توڑ کر پھر مزے سے ٹکے منگوا کے اس نے رکھے ہوئے اور وہ کھا رہا ہے اس کو، تو یہ تو لذت والی چیز ہے، لہٰذا یہ نہیں چلے گا۔ میرا ایک دوست ہے، وہ یہی حرکتیں بعض اوقات کرتا ہے تو اس کو بہرحال سمجھایا، اب اس کو سمجھ میں آ گئی۔ اور ایک دوست ہے جو وہ رمضان آتا ہے تو سفر میں چلا جاتا ہے، وہ ایک ہی آیت پڑھتا ہے، اولا سفر فعدۃ من ایام اخر، قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ ہاں بھائی ہے قرآن میں، لیکن رمضان کے مہینے میں رمضان کا روزہ رکھنے کی جو برکت ہے اس کو حاصل کرو۔ دنیا بھر کے جھمیلوں کے لیے تو سارے تمہارے پاس بڑا وقت ہوتا ہے اور بڑی توانائیاں ہوتی ہیں، اس کے لیے شدید گرمی میں بھی کام کر لے گا، سب کر لے گا، نوٹ مل رہے ہوں، لیکن ثواب جو ہے اس کے نزدیک معاذ اللہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ کیا پتہ رمضان کے بعد زندگی موقع ہی نہ دے اور انسان نہ رکھ، اور اللہ نیتوں سے آگاہ ہے، واقف ہے، تو وہ ایک ہی بات کرتا ہے، او والا سفرین، اب اس کو کیسے سمجھائے؟ وہ عمرے پر بھی جاتا ہے تو وہاں روزہ نہیں رکھتا، کہتا ہے او والا سفرین، تو وہ ابے بھائی آپ جو ہے وہ ابھی کا لفظ بہرحال نکل گیا کہ آپ جو ہے وہ ایک عزیمت کے سفر پر ہو، عمرہ ادا کرنے آئے ہو، یہاں تو اور شوق کے ساتھ انسان رکھے، لیکن وہ ایک ہی آیت پڑھتا ہے، او والا سفرین، میں سفر میں ہوں اور مجھے شریعت اجازت دیتی ہے، پھر وہ رکھتا ہوگا، سردیوں میں رکھتا ہوگا آسانی کے لیے، لیکن یہ درست رویہ نہیں ہے۔ مجبوری کی حالت میں اگر سفر انسان کرتا ہے تو اسے اجازت ہوتی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ باقی کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے جمعے ہم عرض کر دیں گے کہ روزہ چھوڑنے کی کون کون سی صورتیں ہیں۔ اس میں سفر ہے، حمل ہے، بچے کو عورت کا دودھ پلانا ہے، بیماری ہے، بہت زیادہ بڑھاپا ہے، یا ہلاکت کا خوف ہے، یا کسی نے مجبور کیا ہے وہ سزا دے گا، یا عقل ناقص ہے یعنی بے ہوشی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، جہاد اور حیض و نفاس جو ہیں، یہ وہ آزار ہیں جن میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے جمعے ذکر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال صالحہ کو سیکھ کر درست طریقے پر اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔